الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدً عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش مبارک تھی کہ آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے۔ کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی شہر ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہ پہنچے۔ اس خواہش کی تکمیل آپ کی امت میں سے، آپ کی امت کے ایک اہم فرد جو کہ وقت کے مجدد بھی ہوں گے اور وقت کے خلیفہ بھی ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اس خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت اس شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو امام مہدی علیہ الرضوان کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا ان کے والد کا نام وہ ہے جو میرے والد کا ہے، یعنی عبداللہ۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا اگر اس سے پہلے ظلم و ستم سے بری ہوگی تو امام مہدی علیہ الرضوان اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، لیکن قیامت آئے گی کب؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سن اور تاریخ نہیں بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس طرح کہ قیامت کی کچھ چھوٹی علامات بیان فرمائی ہیں، کچھ بڑی علامات بیان فرمائی ہیں۔ چھوٹی جو علامات ہیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، جو بڑی علامات ہیں ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی کہ قرب قیامت بے حیائی عام ہوگی، لوگ شریعام زنا کریں گے، اور قیامت کی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی قرب قیامت سود خوری عام ہوگی، تو یہ بھی آج نشانی پائی جا رہی ہے اور ہر آدمی جو ہے سود کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولاد جو ہے والدین کی نافرمان ہوگی، یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو بڑی بڑی نشانیوں میں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اسی طرح حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دابۃ الارض کا خروج صفا اور مروہ سے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جس طریقے سے اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ان کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور عوام اس کے متعلق یا تو جانتی نہیں ہے یا شکوک و شبہات کی شکار ہے، اسی طرح ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا آنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق معلومات بھی ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ گمراہی سے بچ سکے۔
اس وقت جس معاشرے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول میں بہت سارے جھوٹے کھڑے ہو کر آئے دن دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ رضوان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ نشانیاں جس شخصیت میں پائی جائیں گی وہ امام مہدی ہوں گے، جس میں نہیں پائی جائیں گی امام مہدی نہیں ہوں گے۔ جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں، ان میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ چونکہ حضرت امام مہدی آئے نہیں ہیں تو نشانیاں کیسے پائی جائیں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان جھوٹوں کے چنگل سے بھی بچیں، ان کی سازشوں سے بھی بچیں، امت کو بچائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بنیادی باتوں کو سمجھنا اور ان کے تعارف کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مہدی قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ پہلی بات امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان نبی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا عنوان اختیار کر کے دعویٰ مہدویت کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان نیا دین نہیں پیش کریں گے، بلکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری کی پوری دنیا میں متعارف کروائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو یعنی قیامت سے پہلے ایک دن بھی باقی رہ جائے، فرض مثال فرمایا، بالفرض فرمایا اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ پاک اس دن کو بھی لمبا کر دیں گے اور امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ ان کو مہدی اس لیے کہتے ہیں، مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو ہے خاص ہدایت عطا ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو عمومی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے نشانیاں بیان فرمائی تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا ان کا نام وہ ہوگا جو میرے نام کے ساتھ ہے یعنی محمد، والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کے نام کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، اور اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر خلیفہ کے انتخاب میں اختلاف ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور اس خوف سے کہ لوگ مجھے جو ہے خلیفہ وقت نہ بنا دیں۔ مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ شام کے کچھ ابدال یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے، اس وقت کے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ اور اولیاء کرام یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو پہچان لیں گے، تعارف ہوگا، نام، ولدیت، علاقہ کہاں سے آئے، تو وہ سب سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت کریں گے۔ اور جب بیعت کریں گے تو اس وقت چونکہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا مرکز ہے تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ بات جو ہے عجیب لگتی تھی کہ دنیا میں یہ خبر بے وقت پھیلے گی کیسے، لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے، لہذا آج کل پوری دنیا میں خبر پہنچانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت ہوگی اور ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہی امام مہدی ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور جو دشمن ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام مہدی اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لشکر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے گا، اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا وہ لشکر تو زمین میں دنسا دیا جائے گا، زمین میں دنسے گا، تو یہ بھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ پوری دنیا سے کفار اکٹھے ہو جائیں گے، مسلمان بھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو اس وقت کفار سے جنگیں ہوں گی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح کہ جزیرہ عرب کی جنگ لکھا ہے، فارس کی جنگ کے بارے میں آیا ہے، قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بارے میں آیا جنگ ہوگی، اور اسی طریقے سے خوزستان کے ساتھ جنگ ہوگی، اور روم والوں سے جنگ ہوگی جو آج کل برطانیہ وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو یہ ساری جنگیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں ہوں گی، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ ایک بڑی جنگ ہوگی جس جنگ کو حدیث کے اندر ملحمہ کبریٰ فرمایا گیا۔ ملحمہ ویسے تو جو ہے گوشت کے بڑے ٹکڑے کہتے ہیں، تو اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس کے اندر لاشیں ہی لاشیں، ہر جگہ گوشت ہی گوشت بکھرا ہوا ہوگا، بہت زیادہ قتل و قتال ہوگا، بہت زیادہ لوگ
مریں گے، اس لیے ملحمہ کبریٰ فرمایا گیا، اور یہ غالباً ایک عالمی جنگ ہوگی۔ تو اس جنگ کے نتیجہ میں مسلمان بہت تعداد کے اندر شہید ہوں گے اور کفار بھی بہت تعداد کے اندر مارے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان فتوحات کرتے ہوئے، یعنی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جو ہے ملک شام پہنچیں گے۔ ملک شام کے اندر آج بھی مسجد موجود ہے، جامع مسجد دمشق۔ جامع مسجد دمشق میں جب آپ جائیں گے، اس سے پہلے آپ کو ایک خبر ملے گی، دجال جو ہے ظاہر ہو گیا۔ دجال پہلے یہ خبر ملے گی تو وہ جھوٹی ہوگی، پھر خبر ملے گی وہ سچی ہوگی۔ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دجال جو ہے یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ یہودیوں کی تورات کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، یہودیوں نے آپ کو سچا نہ سمجھا بلکہ جو ہے جھوٹا سمجھ کر انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس وقت جو ہے وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کا قتل کریں گے۔ دجال شعبدے بازیاں دکھاتا ہوا مختلف علاقوں سے ملک شام کے اندر آ جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا دجال یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بڑی نشانی ہے جھوٹا ہونے کی جو تم پہچان لوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سی ایسی نشانی جس سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوگا؟ فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا خدا کانا نہیں ہے، تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ خیر، دجال شعبدے بازیاں دکھاتا ہوا وہ بھی ملک شام کے اندر آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بھی ملک شام میں آئیں گے، تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا۔ آپ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے۔ نماز کی امامت کہی جا چکی ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پہ اتریں گے۔ آج وہ مسجد بھی موجود ہے، شرقی منارہ بھی موجود ہے۔ فرمایا دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور مسلمان استقبال کر کے ان کو نیچے اتاریں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھائیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی ہوں گے، جو بھی نبی ہے کبھی بھی اس کی نبوت معزول نہیں ہوتی، نبی ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائیں گے نبی ہی ہوں گے، لیکن اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر عمل کروائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کل کو بات کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے پڑھیں گے تاکہ امت کو پتہ چل جائے، انسانیت کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی شریعت منوانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خود شریعت اسلام پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد خبر ملے گی کہ دجال مختلف جگہ سے ہوتا ہوا یہ جامع مسجد دمشق کے باہر آ گیا۔ آپ فرمائیں گے دروازہ کھول دو، تو اس وقت جو ہے دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو فرمایا اس طرح پگھلے گا جس طرح کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، پھر آگے لگ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ فرمایا مقام لد پر پہنچے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ مقام لد آج وہ جگہ ہے جہاں پہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، تو وہاں اس وقت جو ہے یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر یہودی مارے جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، جو وہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا سمجھتے رہے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل ہوں گے۔ وہ عجائبات کا دور ہوگا، تو عجائبات کے دور میں کوئی چیز عجیب نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے وہ چیز بول پڑے گی کہ فلاں نے نام لے گیا، فلاں نے یہ یہودی میرے بھی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، تو سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک درخت ہے
کہ جس کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت نہیں بولے گا، وہ یہودیوں کی سپورٹ کرے گا۔ یہودی آج اسی درخت کو اپنے علاقے میں لگا رہے ہیں، لیکن باہر کے درخت بھی ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ جنگ کریں گے، بڑی جنگ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی پاک حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق فرماتے ہیں کہ حکومت قائم کریں گے، 7 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے، اور عدل و انصاف اس دور میں عام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں مال کی فراوانی ہوگی، تو آپ سرکاری سطح پر اعلان فرمائیں گے بھئی کسی آدمی کو مال و زر چاہیے تو وہ آ جائے، تو کوئی آدمی نہیں آئے گا، کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ آج کے دور میں یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے، ایک آدمی آئے گا لینے کے لیے، تو جب آئے گا تو آپ فرمائیں گے کس لیے آئے ہو؟ وہ کہے گا جی مجھے مال چاہیے، تو آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے اٹھا لو۔ بعض روایت میں تو آپ خود لب بھر بھر کے دیں گے۔ اب جب وہ اپنی طاقت کے بقدر جتنا وہ لینا چاہتا ہوگا خواہش کے مطابق لے لے گا، اور جب اٹھا کے چلنے لگے گا تو پھر شرمندہ ہوگا کہ دیکھو سرکاری سطح پر اعلان ہوا مال لے جو کوئی بھی نہیں آیا، میں اکیلا آیا ہوں، تو دنیا کی سب سے زیادہ ہرس کیا میرے اندر ہی ہے، تو واپس کرنا چاہے گا کہ حضرت اس کو واپس لینے میں نہیں لوں گا۔ تو آپ فرمائیں گے جس کو ہم دے دیں ہم ان سے واپس نہیں لیتے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اس طرح حکمرانی فرمائیں گے، عدل و انصاف عام ہوگا جس طرح کہ آج ظلم عام ہے۔ آپ نے فرمایا آپ آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہر امام مہدی علیہ رضوان پھر فوت ہوں گے اور اپنا بیت المقدس کے اندر جو ہے ان کی تدفین ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ 2 شخصیات الگ ہیں قرب قیامت جن کا آنا مقدر ہے، ایک سیدنا امام مہدی علیہ رضوان اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں، حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہیں الگ شخصیت ہیں۔ بعض لوگ جو جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں تو وہ پہلے انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کو کہا گیا بھی تمہارے دور میں سیدنا عیسیٰ بھی آئیں گے، تو عیسیٰ کدھر ہیں؟ پھر خود ہی دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، خود ہی دعویٰ کر دیا کہ یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پوچھا بھی امام مہدی آئیں گے وہ کدھر ہیں؟ تو کہتے ہیں میں ہی مہدی ہوں۔ حالانکہ 2 شخصیات الگ الگ ہیں، حضرت امام مہدی علیہ رضوان الگ شخصیت ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں۔ ایک روایت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی دیکھو ایک روایت میں ہے المہدی الا عیسیٰ کہ جو ہے مہدی سے عیسیٰ ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور عیسیٰ جو ہے الگ شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ہی شخصیت ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، دوسرا اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا وہ معنی نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ایک شخصیت ہوں گے، بلکہ شخصیات 2 ہوں گی، لیکن ایک طرف حضرت امام مہدی ہیں یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس طریقے حضرت امام مہدی امتی ہیں نبی نہیں ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، تو لہذا ہدایت یافتہ زیادہ کون ہوں گے؟ سیدنا عیسیٰ۔ جب جو ہے اس طریقے سے اثر کے کلمات کے ساتھ بات کہی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے، یہ وصف زیادہ اس میں پایا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں شخصیات 2 ہیں، حضرت مہدی علیہ رضوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شخصیات ہیں صرف ایک ہیں، آپ نے ایک نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے وہ 2 ہیں۔ ان کی جو نشانیاں ہیں وہ الگ الگ بیان ہوئی ہیں، اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی، یہ ریاض احمد گور شاہی، یہ اٹک کا ملا اٹکی، اور یہ مرزا علی محمد باب جو ہے یہ بہائیوں کا جو ہے یہ مقتدا تھا، انہوں نے امام مہدی علیہ رضوان کا دعویٰ کیا، ان کے اندر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ یا انڈیا کے اندر آج جو ہے ایک ہوا ہے اپنا کچھ وقت پہلے سید محمد جون پوری، تو یہ مہدوی فرقہ جو ہے یہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، نہ یہ ان کے وہ کارنامے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، کیف انتم اذا نظر عیسیٰ ابن مریم فیکم۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا فرمایا، ادھر فرمایا کہ میری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ 5 نشانیاں بڑی بڑی ایسی ہیں جو متفقہ طور پر سارے فرقے مانتے ہیں۔ قادیانی اور یہ جھوٹے بسا اوقات الجھانے کے لیے کہتے ہیں امام مہدی کی نشانیاں جو ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ احادیث کے اندر اختلاف ہوا ہے، لہذا ہم کیسے سمجھیں کہ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں؟ 5 نشانیاں ایسی جو سب مانتے ہیں۔ نمبر 1 امام مہدی کا نام محمد ہوگا، نمبر 2
والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3 مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ نمبر 4 ان کی بیعت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوگی۔ نمبر 5 حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے۔ نشانی تو اور بہت ساری میں نے بتا دی، یہ 5 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں ان میں کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کا نام غلام احمد ہے، اس کا نام محمد نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد ہے، اس کا نام محمد نہیں ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ جبکہ جائے پیدائش بتائی گی مدینہ طیبہ، مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو قادیان جو کہ ہندوستان کا ایک قصبہ ہے، ہاں جی، تو وہاں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور امام مہدی علیہ رضوان جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل سے ہوں گے، حضرت حسن علیہ رضوان کی اولاد سے ہوں گے، تو یہ حسن سید بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت مکہ مکرمہ میں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کو مکہ مکرمہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ فرمایا بیت المقدس میں دفن ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی یہاں مرا لاہور میں دفن جہاں قادیان کے اندر ہوا، تو کوئی بھی نشانی۔ فرمایا جنگیں ہوں گی، اور امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں جنگیں ہوں گی تو یہ فتوحات ہوں گی۔ مرزا قادیانی ایسا انگریز کا ایجنٹ تھا کہ اس نے جہاد کو ویسے ہی حرام کہہ دیا اور کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت کے اندر اتنی کتابیں لکھی جس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ انگریز اس کا اپنی بات ہے، انگریز کی حمایت میں کتنی کتابیں لکھی ہیں جس سے 50 الماریاں بھر جائیں۔ الماری تو خیر ایک بھی نہیں بھرتی، 50 کا تو ویسے جھوٹ ہے۔ تو لیکن اگر یہ بات سچ بھی ہوتی تب بھی مرزا غلام احمد قادیانی نہ مہدی ہے، نہ مسیح ہے، نہ نبی ہے، ساری کی ساتھی باتیں اس کی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو بہر کیف جو کارنامے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ آج بھی ظلم کتنا زیادہ ہے، مرزا قادیانی کے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی کارنامے امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں دجال آئے گا تو دجال کا ظہور نہیں ہوا، اور اسی طرح جو ہے مقام لطف پہ قتل ہونا وہ نہیں ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شرقی منارے پہ اترنا ہے وہ نہیں ہوا۔ امام مہدی علیہ رضوان نے نماز پڑھانی ہے، آلو فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان نماز پڑھیں گے، سیدنا عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے، تو یہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں۔ تو کوئی نشانی اس میں پائی نہیں جاتی جو کہ اہم نشانی امام مہدی علیہ رضوان کی بیان ہوئی ہیں، لہذا مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہوا ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ریاض احمد گور شاہی کے نام سے، تو وہ لال رنگ کا جھنڈا ان کا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے سفید رنگ کا۔ تو یہ میری کتاب ہی ان دونوں کے متعلق آئی تھی، یہاں مرکز سے چھپی تھی، تو میں نے اس پہ تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، بعد میں دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو نہ ہر امام مہدی کی نشانیاں اس میں پائی جاتی تھیں، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پائی جاتی تھیں۔ اور یہ ایسے جھوٹے اور کذاب جتنے بھی ہیں، یہ پہلے خود اپنے متعلق نشانیاں مرضی کی خود گھاڑ لیتے ہیں پھر مشہور کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ریاض احمد گور شاہی، یہ حالانکہ پرائیویٹ اس نے میٹرک کیا، ویلڈنگ کا ملازم تھا، ایجنسیوں نے اس کو اتنا اوپر اٹھایا کہ اب برطانیہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو جہاں بھی جلسے پہ جاتا تو برطانیہ کی فوج اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ پاکستان کے اندر ایسا تھا، تو باہر کے مرا تو وہیں امریکہ میں مرا، پتہ نہیں وہ اصلی شکل میں آیا مرا یا نہیں مرا، باہر کے دربار اس کا وہاں بن گیا حیدرآباد کوٹری کے اندر۔ اب جب اس نے مہدی کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے مشہور کر دیا امام مہدی کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا۔ اب یہ نشانی کہیں بھی ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھی کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا، ہاں جی، تو پھر خود ہی مشہور کر دیا کہ میرا چہرہ چاند میں نظر آیا ہے۔ جس طرح شیعہ کہتے ہیں نا چاند کے اندر جو گھڑی نظر آ رہی ہیں ہر حسین کا گھوڑا ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق اس بات کو فٹ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے نشانی مجھ پہ پائی جاتی ہے۔ پھر کہہ دیا امام مہدی وہ ہیں جن کی شکل حجر اسود میں نظر آئے گی، پھر کہہ دیا حجر اسود میں میری شبیہ نظر آئی ہے، سعودیہ والوں نے جو ہے نا اس پہ کالا رنگ پھیر دیا۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں مطلب کہ دجل اور فریب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا علی محمد باب جو ہے ایران کا ہوا، جو آج پہلے بابی فتنہ تھا پھر بہائی بنا، اسی سے وہ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے وہ دعویٰ کر دیا، اس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، بہائی بن گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے پہلے کہا تھا وہ شیعہ تھا، شیعوں کا اثنا عشری فرقہ ہے، اس کی بھی ایک شاخ تھی شیخی فرقہ، شیخ عیسائی کا،
اس میں وہ تھا، پہلے اس نے کہا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں اور مجھ سے جو ہے نا امام مہدی کا رابطہ رہتا ہے، جو سر من رآ غار کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے میرا رابطہ ہے اور میں خاص پیغام اس سے لے کر تمہیں پہنچاتا ہوں۔ تو پہلے اس نے دعویٰ کیا باب ہونے کا کہ میں امام مہدی کا دروازہ ہوں، یعنی دروازے کے اندر سے آدمی داخل ہو کے پھر کمرے میں داخل ہوتا ہے نا، تو یار امام مہدی کے پاس آپ آنا چاہتے ہیں تو میرے واسطے سے جائیں گے۔ یہ تھا، پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ فتنہ تھا۔ باہر کیف وہ بھی انگریز کے ایجنٹ تھے، یہ بھی سارے کے سارے انگریز کے ایجنٹ ہیں، قادیانی ہو، گورشائی ہو، یہ اپنا بہائی ہو، سارے کے سارے جتنی امام مہدی علیہ رضوان کی نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی نشانی بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ان کے جھوٹے ہونے پر یہی بات مور ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق آتا ہے کہ بیت المقدس میں دفن ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی بیت المقدس کے اندر دفن بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق۔